بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اگر اسرائیل کو تسلیم کیا تو ایران، قطر اور سعودی عوام مجھے مار دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان۔ ترکی اپنے فیصلے خود کرے گا، امریکہ کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ترک صدر۔ غریب لوگوں کا ننگے پاؤں علاج کرنے والا ڈاکٹر۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی بدترین آلودگی کی لپیٹ میں۔ جو بائیڈن نے ثابت کر دیا کہ وہ امریکہ کا صدر بننے کے قابل نہیں۔ صدر ٹرمپ۔ 40 سال سے ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا مانگ کر کھلانے والا بزرگ۔ عمران خان 5 سال تو کیا 2020 بھی پورا نہیں کر پائیں گے۔ مریم نواز۔ بحرین میں مردہ قرار دیے گئے جڑواں بچے تدفین کے دوران زندہ۔ ہزاروں خلائی مخلوقات ہمیں دیکھ رہی ہیں۔ چائنا کا گرد و غبار کورونا پھیلا سکتا ہے۔ شمالی کوریا۔ باجرہ، چنا، مکئی اور جو کے بیش بہا خزانے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اسرائیلی نژاد امریکی کاروباری شخصیت حائم صباح نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو انہیں انہی کے لوگ مار دیں گے۔ حائم صباح نے امریکہ کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی مہم کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں سعودی ولی عہد نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ممالک بحرین اور متحدہ عرب امارات کی طرح اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو انہیں ایران، قطر اور سعودی عرب کے لوگ ہی مار دیں گے۔ حائم صباح نے کہا کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ 2002 میں پانے والے امن معاہدے کو نافذ کیا جائے۔ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو حرمین شریفین پر اس کی گرفت کمزور پڑ جائے گی اور ترکی اور ایران کو انہیں متنازع بنانے کا موقع مل جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ ترکی کے دفاعی نظام کی خریداری اور تجربات کے حوالے سے امریکہ کی رائے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہم خود ہی اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ آرمینیا کے درمیان لڑائی بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے رجب طیب اردوان نے کہا کہ آرمینیا اپنے وعدوں کا پاس رکھے۔ یہاں سیاسی حل کی کوششوں میں روس کا جتنا حق ہے اتنا ہی ترکی بھی اپنا حق سمجھتا ہے۔ اس معاملے میں روس کا موقف مثبت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم روس کے ساتھ شام، آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملے میں بھی مسلسل رابطے میں ہیں۔ کورونا کی وبا کے باعث جہاں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے، وہیں دور دراز کے علاقے میں صحت کی سہولیات بھی متاثر ہیں۔ تاہم انڈیا میں 87 برس کے ایسے ڈاکٹر بھی ہیں جو ننگے پاؤں سائیکل پر چل کر غریبوں کا علاج کرتے ہیں۔ انڈین ریاست مہاراشٹر کے شہر چندر پور سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر رام چندر کورونا کی وبا کے دوران روزانہ سائیکل پر 10 سے 15 کلومیٹر گھر گھر جا کر غریب مریضوں کی تشخیص کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر رام چندر نے بتایا کہ وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور گزشتہ 60 برسوں سے غریبوں کا علاج کرتے آ رہے ہیں۔ کورونا کی وبا کے ڈر سے ڈاکٹرز مریضوں کا علاج نہیں کرتے، لیکن مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کل نوجوان ڈاکٹر صرف پیسے کما رہے ہیں، وہ غریبوں کا علاج نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی جوانی میں نہ صرف ایک دن میں کئی گاؤں کا سفر کرتے تھے بلکہ وہاں ایک آدھا دن رہ بھی جاتے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر رام چندر ایک فون کال پر دستیاب ہوتے ہیں اور وبا کے دنوں میں بھی انہوں نے علاج سے کبھی انکار نہیں کیا۔ ان کے مطابق جب دیگر ڈاکٹروں نے علاج سے انکار کیا تو ڈاکٹر رام چندر ہی تھے جنہوں نے گاؤں کے مریضوں کی بیماریوں کی تشخیص جاری رکھی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دہلی بدترین آلودگی کی لپیٹ میں آ گیا۔ 8 ماہ کے دوران ایئر کوالٹی بدترین سطح پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ نئی دہلی میں صبح سے شام تک سموگ نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں اور شہریوں کو سانس لینے میں انتہائی دشواری کا سامنا ہے۔
نئی دہلی کے رہائشی کہتے ہیں کہ فضا انتہائی آلودہ ہے، سانس لینا بہت مشکل ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں آکسیجن سلنڈر ساتھ لے کر گھر سے نکلنا پڑے گا۔ بھارت میں فضائی آلودگی کی ایک بڑی وجہ کسانوں کی جانب سے دھان کی فصل کی باقیات کو جلانا ہے۔ گزشتہ برس نئی دہلی میں ایئر کوالٹی انڈیکس 500 تک جا پہنچا تھا، جس کے نتیجے میں 2 دن کے لیے اسکول بند کر دیے گئے تھے۔ نئی دہلی کئی دنوں سے بدترین فضائی آلودگی کی لپیٹ میں ہے، جبکہ اتر پردیش، ہریانہ کے علاقے میں بھی سموگ چھائی ہوئی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے گزشتہ رات ثابت کیا کہ وہ امریکہ کا صدر بننے کے قابل نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے فلوریڈا میں ریلی سے خطاب میں کہا کہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ امن کا پرچار کرنے والے صدر ہیں۔ ڈیموکریٹس کے خیال میں الیکشن جیتنے کی بجائے لڑائی کا موجب بنوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر جو بائیڈن جیت گیا تو وہ مذہبی جنونیت کو ہوا دے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں صرف عبادت کے لیے تو پیدا نہیں کیا، کیونکہ عبادت کرنے کے لیے فرشتوں کی کمی نہ تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کو محبت کے جذبے سے بھی روشناس کروایا۔ یہ محبت غیر مشروط ہوتی ہے اور رنگ و نسل کی پابندی سے آزاد ہوتی ہے۔ ایسی ہی محبت اللہ تعالیٰ نے لاہور کے مضافات کے رہائشی غلام حسین کے دل میں بھی ڈال دی۔ ان کی گزشتہ 40 سال سے یہ روٹین ہے کہ وہ ہوٹلوں سے بچا ہوا کھانا جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کھانے میں دیسی گھی اور چینی شامل کر کے اس کی چوری بنا لیتے ہیں۔ انتہائی محبت کے ساتھ ان بے زبانوں کو چوری کھلانے کے حوالے سے غلام حسین کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس عمل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تکمیل کرتے ہیں کہ جانوروں کو دانہ ڈالا کرو، یہ ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ غلام حسین صاحب کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا تھا کہ وہ ہر روز یہ عمل فجر کے بعد شروع کرتے ہیں اور 2 گھنٹوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ ان کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ فجر کے وقت ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو جگایا جا رہا ہے کہ وہ اٹھ کر بے زبانوں میں لنگر تقسیم کریں، جو کہ ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ غلام حسین کے روزانہ کھانا دینے کے سبب ارد گرد کے جانور ان سے اتنے مانوس ہو چکے ہیں کہ جیسے ہی غلام حسین گھر سے نکلتے ہیں، ارد گرد کے گلیوں کے جانور ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں تو باہر کھڑے ہو کر ان کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں۔ غلام حسین بھی ان جانوروں سے ایسی ہی محبت کرتے ہیں، اور جب کبھی انہیں ہوٹل سے وہ ان کے لیے گھر میں ہی پراٹھا بنا کر اس کی چوری بنا لیتے ہیں اور ان جانوروں کو کھلاتے ہیں۔ مریم بی بی کا کہنا ہے کہ عمران خان 5 سال تو کیا 2020 کا سال بھی پورا نہیں کریں گے۔ مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں نے خوف سے آزاد ہو کر اتحاد کیا ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی دفعہ لوگوں نے خوف کی زنجیریں توڑی ہیں۔ نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا۔ نواز شریف کی آواز پورے ملک میں گونج رہی ہے۔ عوام اللہ کے بعد نواز شریف کو مسیحا کی صورت میں دیکھ رہے ہیں۔ سندھ پولیس نے چھٹی کی درخواست دی ہے اور کہا ہے کہ ان حالات میں کام نہیں کر سکتے۔ مریم بی بی کا کہنا تھا کہ کراچی واقعہ کے بعد عمران خان حکومتی منظرنامے سے غائب ہیں، انہیں بھی نہیں معلوم کہ کس نے کیا کیا۔ عمران نیازی کو اکثریت نہیں عسکریت کی سپورٹ تھی، وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ عمران خان 15 جنوری سے پہلے استعفیٰ دے دیں گے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ جعلی ہی صحیح، لیکن عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں تو بیٹھے ہیں، کچھ اپنی عزت کا احساس ہی کریں۔ عمران خان کو این آر او کی ضرورت ہے، ہمیں نہیں۔ وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ چھوٹے انسان کو اپنا قد بڑھانے کے لیے بڑے لوگوں کا نام لینا پڑتا ہے۔ سلیکٹڈ کو پتہ ہونا چاہیے کہ برطانیہ میں قانون کے مطابق کام ہوتے ہیں، برطانیہ میں ایسی بڑکیں نہیں چلتی۔ وہ ایک بار متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کو بھی لندن لینے گئے تھے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، چینی اور آٹا مارکیٹ سے غائب ہے اور حکومت کی ساری توجہ نواز شریف پر ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھ لے، جس میں حکومت کے اصل چہرے دکھائے گئے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی سلیکٹڈ اور جسٹس قاضی فائز کے خلاف مقدمہ بنانے والے کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم عمران خان کا اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں رہا۔ عمران خان 5 سال تو کیا 2020 بھی پورا نہیں کریں گے۔ دوستو، ایمانداری سے بتائیں کہ اس بیان سے آپ کو لگتا ہے کہ مریم نواز ایک ڈیسنٹ یا پڑھی لکھی عورت ہے؟ کم از کم مجھے تو نہیں لگتا۔ بحرین میں ڈاکٹرز کی جانب سے مردہ قرار دیے گئے جڑواں بچے تدفین کے عمل کے دوران اچانک جی اٹھے۔ پیدائش کے وقت ایک بچے کو مردہ قرار دے دیا گیا جبکہ دوسرے کو تشویشناک حالت کے باعث انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں داخل کیا گیا۔ تاہم کچھ ہی دیر بعد دوسرا بچہ بھی انتقال کر گیا۔ والد دونوں بچوں کو غسل کے بعد قبرستان لے کر قبر میں دفن کرنے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بچوں کی رونے کی آواز نے سب کو حیران کر دیا۔ بچوں کو دوبارہ ہاسپٹل لایا گیا جہاں دونوں کو زندہ قرار دے دیا گیا۔ سلمانیہ میڈیکل ہاسپٹل کی انتظامیہ نے غفلت برتنے والے ڈاکٹر کو معطل کر دیا ہے جبکہ وزارت صحت نے واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ سائنسدانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ ہمارے کائناتی پڑوس میں کم از کم 1004 ممکنہ سیارے ایسے ہیں جہاں خلائی مخلوقات موجود ہو سکتی ہیں اور جو شاید خاموشی سے ہمیں دیکھ بھی رہی ہوں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ناسا کے TESS کے مشاہدات سے فائدہ حاصل کیا۔ یہ مشن TESS بطور خاص دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے سیارے ڈھونڈنے کے لیے ہی خلا میں بھیجا گیا تھا۔ پچھلے 2 سال میں یہ مشن 74% آسمان کا مشاہدہ مکمل کر چکا ہے۔ اب تک دوسرے ستاروں کے گرد چکر لگاتے ہوئے ہزاروں سیارے دریافت کر چکا ہے۔ اگر ہمارے نظام شمسی سے باہر کسی دوسرے سیارے پر ہماری جیسی ذہین اور ہم جتنی یا ہم سے کچھ زیادہ ترقی یافتہ خلائی مخلوق موجود ہوئی تو کیا وہ ہمیں دیکھ پائے گی یا نہیں؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ زمین سے 300 نوری سال دوری تک 1004 ستارے ایسے ہیں جن میں سے 3 بڑی خصوصیات موجود ہیں۔ وہ سب کے سب ہمارے سورج جیسے ستارے ہیں۔ وہ ہمارے نظام شمسی کی بالکل سیدھ میں ہے اور ان کے ارد گرد متوقع سیاروں پر زمین سے ملتا جلتا ماحول موجود ہو سکتا ہے۔ ان تینوں خصوصیات کی بنیاد پر ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ شاید ان ستاروں کے گرد موجود سیاروں پر زندگی نہ صرف وجود میں آ چکی ہو بلکہ بہت ممکن ہے کہ ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد ہماری جتنی ذہین اور ترقی یافتہ بھی ہو چکی ہو۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر جس طرح ہم دوسرے سیارے تلاش کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح وہ بھی شاید ہمیں تلاش کر چکے ہوں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہم پر مسلسل نظر بھی رکھے ہوئے ہوں۔ شمالی کوریا نے اپنے شہریوں کو گھروں کے اندر رہنے کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا سے آنے والا گرد و غبار اپنے ساتھ کورونا لا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں کورونا کا انفیکشن پھیل رہا ہے، اس لیے گرد و غبار سے نپٹنے کے لیے اقدامات مزید اہم ہو گئے ہیں۔ شمالی کوریا کے سرکاری اخبار نے کہا ہے کہ شہری گھر سے باہر سرگرمیوں سے گریز کریں اور اگر باہر نکلتے ہیں تو ماسک پہنیں۔ خدا نے اناج میں ایسی قوت اور صحت بخش اجزاء شامل کیے ہیں کہ انسان کو عام اور سستی غذاؤں میں طاقت کا خزانہ مل جاتا ہے۔ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو بدن کو بھرپور غذائیت دینے کے ساتھ ساتھ جسم کی چربی کو کم کرنے اور اعصاب کو طاقت پہنچانے کا بھی کام کرتا ہے۔ عام طور پر اسے غریبوں کا اناج کہا جاتا ہے۔ خشک علاقوں کا مزدور طبقہ باجرے کی روٹی کھا کر 15 سے 16 گھنٹے تک محنت کرتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا۔ ماہرین یہ مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ باجرہ کو گڑ، شکر، گھی یا دیگر کھانے کے تیلوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط، خون عمدہ، ہاضمہ درست رہتا ہے اور پیٹ کی چربی بھی نہیں بنتی۔ حکیم بکرات نے چنے کو پھیپھڑوں کے لیے نہایت ہی مفید قرار دیا ہے۔ خارش اور جلد کی رطوبت کی بیماریوں میں یہ نہایت ہی فائدہ مند ہے۔ بھیگے ہوئے چنے خوب اچھی طرح چبا کر استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے، یہ خون کو صاف کرتا ہے۔
جن جانوروں کی غذا میں چنا شامل ہوتا ہے وہ اچھا دودھ اور بہتر گوشت مہیا کرتے ہیں۔ اس میں موجود نائٹروجن اور ہائیڈروجن کاربن کی خفیف مقدار جانوروں میں چربی پیدا کر کے جسم کی قوت اور حرارت مہیا کرتی ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی اور ایشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نعم البدل سمجھا جاتا ہے۔ چنے میں موجود وٹامن بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے، دماغ، جگر، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور اعصاب، گردہ ہاضمہ کے عمل میں مددگار ہے۔ وٹامن بی تمام تازہ اناجوں کے چھلکوں اور بیجوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ چنے کو چھلکوں سمیت استعمال کرنے سے امراض گردہ اور پتھری بننے کے عمل سے نجات مل سکتی ہے۔ مکئی جو پاکستان میں سردیوں کے موسم میں عام طور پر پیدا ہوتی ہے، کوئلوں پر بھون کر کھائی جاتی ہے جو نہایت ہی لذیذ اور بھوک کو تسکین دیتی ہے، لیکن یہ کالی مرچ، نمک، لیموں کے بغیر کھانے سے ذرا دیر میں ہضم ہوتی ہے۔ اس کی روٹی خون کو صاف رکھتی ہے۔ اگر یہ 6 ماہ مسلسل کھائی جائے تو پرانے جذام کا مریض تندرست ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس کا آٹا انسانی جسم کے تمام اعضاء کے لیے مفید نہیں ہے۔ قدیم زمانے سے جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم کے یونانی کھیلوں اور زور آوری کے مقابلوں کی تیاری کے سلسلے میں کھلاڑیوں اور پہلوانوں کو زور آور بنانے کے لیے ان کی خوراک میں جو کو ایک ضروری جز کے طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ جو میں جسم کو توانائی بخش والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لحمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مغربی ممالک کے اکثر گھرانوں میں بچوں کو دودھ کے ساتھ جو ملا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کو اضافی غذائیت کے ساتھ ساتھ توانائی بھی مہیا ہوتی ہے اور وہ پیٹ کے درد سے بھی محفوظ رہتے ہیں، دودھ کو بھی آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں۔ جو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ 100 بیماریوں کو دور کرتا ہے، بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں زہریلے مادوں کو خارج کر کے جلد کو نکھارتا ہے۔ احادیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف جو کو روٹی، دلیے اور ستو کے طور پر استعمال فرماتے تھے بلکہ بطور علاج بھی جو کے استعمال کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اہل خانہ میں سے جب کوئی بیمار پڑتا تھا، آپ اس کو جو کا دلیہ کھلانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کا استعمال غم اور کمزوری کو اس طرح نکال پھینکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ جدید تحقیقات تجربات سے یہ بات ثابت ہوگی ہے کہ بیماریوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ جو کا دلیہ، ستو یا روٹی وغیرہ معدہ، آنتوں اور السر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دوستو، یہ تھا چند اناج کا ذکر جو اپنے اندر قوت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہے اور جنہیں ہم معمولی اور سستے جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ کی غذا میں شامل رکھیں اور صحت مند رہیے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔